سب سے پہلے تو بریفلی یہ بتائیں کہ آج کی جو کارروائی تھی اس اسپیشل کورٹ کی اٹک جیل کے اندر، اس کارروائی کا احوال کیا تھا؟ مختلف اطلاعات آ رہی تھیں، جوڈیشل ریمانڈ مزید ہو گیا، کوئی ضمانت کی درخواست بھی ہوئی، کوئی باقی درخواستیں ہوئی، تو ان کے اوپر ابھی کیا ہوا آج؟ دیکھیے جی، بنیادی طور پر یہ مقدمہ جس طرح قائم کیا گیا اور اس کے بعد جو اس میں سٹیپس لیے گئے، جس طرح سے اس میں گرفتاری ڈالی گئی، یہ اور آج خاص طور پر آج ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ آج ہم کنٹیسٹ کیا کرنے جا رہے ہیں، یعنی ہمیں ریمانڈ کی اپلیکیشن ایف آئی اے کی کو اپوز کرنا ہے، یا کہ ہمیں جا کر اپنی جو اگر خان صاحب کی گرفتاری اس میں ڈال دی گئی ہے تو ہمیں پوسٹ ریسٹ بیل جو ہے اس کو فائل کرنا ہے۔ تو پہلے نمبر پر تو جب ہم پہنچے تو ہمارے جانے سے پہلے اس میں جو جوڈیشل ریمانڈ تھا اس میں 2 ہفتے کا مزید اضافہ کر کے تو اس میں ڈیٹ جو ہے وہ ڈال دی گئی تھی، کیونکہ جب ہم ٹائم پہ پہنچے تھے صبح 9:30 کا ٹائم ہمیں بتایا گیا تھا، اور 9:30 جب ہم وہاں عدالت جیل کے باہر پہنچے تو ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ وہ اجازت نامہ آتے آتے تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا، اس کے بعد ہمیں تقریباً 2 کلومیٹر تک واک کروائی گئی، اور اس واک کے بعد ہم گرمی میں اس واک کے بعد ہم پہنچے عدالت، جو عدالت تو نہیں تھی، وہ بیسیکلی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کا جو کمرہ تھا اس کے اندر وہ جج صاحب ان کی جو کرسی ہے اس کے اوپر براجمان تھے، اور اس کے علاوہ وہاں پر عمران خان صاحب موجود تھے۔ ایف آئی اے کی طرف سے ایک پروسیکیوٹر وہاں تھے، اور اس کے علاوہ ہم جو ہے خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے وہ وہاں پر موجود تھے۔ اچھا، جب ہم وہاں پہنچے تو ہمیں بتایا گیا سب سے پہلے تو کائنڈ آف ہمیں جو اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا کیس کا وہ ہمیں لاؤڈ اینڈ کلیئرلی بتایا گیا کہ جی 15 تاریخ کو ایف آئی آر دی گئی تھی، اور 15 ہی تاریخ کو خان صاحب کو اریسٹ کر لیا گیا تھا، اور اس کے بعد 16 تاریخ کو جو ان کا فزیکل ریمانڈ کی ریکویسٹ ہے ایف آئی اے کی اس کو ریجیکٹ کیا گیا تھا، اور اس بارے میں کسی کو بھی کوئی خبر نہیں ہے، نہ میڈیا کو کوئی خبر ہے کہ کبھی کوئی فزیکل ریمانڈ کی جو اپلیکیشن ہے وہ کہیں موو ہوئی، اور نہ ہمیں کسی طرح سے پتا ہے، اور عمران خان صاحب بھی اس سے بالکل ناواقف اور لا علم رکھے گئے۔ اس میں 2 کویسچن پیدا ہوتے ہیں انتظار صاحب یہاں پر، ایک یہ کہ کبھی بھی ہم نے ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی جو چیئرمین پی ٹی اے کے کیسز اس کی سماعت ہو رہی تھی تو یہ ہم نے آبزرویشن سنی ججز صاحبان سے، سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ دونوں میں، کہ جب آلریڈی کوئی ملزم جو ہے کسٹڈی میں ہو یا قید میں ہو تو اس کو کسی دوسرے مقدمے میں اریسٹ نہیں کیا جا سکتا، نمبر 1، اور نمبر 2 جو آرٹیکل 10 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، وہ بڑا واضح ہے کہ جب بھی آپ نے فزیکل یا جوڈیشل ریمانڈ دینا ہے تو آپ کو ایکیوز کو پریزنٹ کرنا ہے عدالت کے اندر، تو وہ یہ کیا دونوں چیزیں اس میں آپ کو نظر آئی ہیں یہاں پہ؟ دیکھیے جی، میں بنیادی طور پر جو آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ میں اس کو اس طرح سے ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ آئین کا کوئی آرٹیکل ہو یا کوئی اور قانون، کسی قانون کو اس میں مد نظر نہیں رکھا گیا۔ یہ جو آپ جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے یہ اشارہ تو ان کی اریسٹ سے ریلیٹڈ ہے، اس میں تو آج نہیں تو کل ہم اس میں ضمانت لے لیں گے، لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ مقدمہ کس قانون کے تحت قائم کیا گیا۔ آپ نے سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ کو اس بنیاد کے اوپر جیل میں ڈال دیا ہے کہ وہ ایک ایسی بیرونی سازش جو ان کے مطابق اگر آپ سے ایگری نہیں بھی کرتے تو ایک سازش تھی۔ میں اس کے فیکٹس جو ہیں وہ اس حد تک صرف آج کنٹیسٹ کرتا ہوں، باقی فار دا پولیٹیکل ریزنز میں اس کی طرف نہیں جاتا، لیکن یہ بات دونوں سائڈز ایڈمٹ کرتی ہیں کہ اس کی زبان، اس سائفر میں جو زبان یوز کی گئی تھی وہ دھمکی امیز تھی۔ اس کا مطلب پاکستان کو دھمکی دی گئی تھی، اور اس وقت کے وزیر اعظم نے جب اس دھمکی کے اوپر رسپونڈ کیا اور انہوں نے باقاعدہ طور پر ڈیمارچ کیا جو کنسرنڈ اس کا ملک تھا، تو اس کی سزا آج ہم ان کو یہ دے رہے ہیں کہ ان کو جیل میں پھینکا ہوا ہے۔ مطلب اس سے بڑا مذاق پاکستان کی تاریخ میں کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ آنے والی نسلوں کو اور آنے والے وزیر اعظموں کو اس ملک کی سلامتی کے لیے فیصلہ سازی کا راستہ روک رہے ہیں؟ ہم کس طرف اس ملک کو لے کر جا رہے ہیں؟ انتظار صاحب آپ سفر میں ایک آخری کوشچن آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ابھی جو آپ نے غالباً 3 وہاں پہ پٹیشنز فائل کی ہیں، ریکویسٹ کی ہیں، ذرا وہ بتا دیجیے گا بریفلی، اور پھر ابھی یہ کہ 2 تاریخ اور 2 تاریخ کے بعد آپ کے پاس کیا کیا آپشن یا سٹیجز اویلیبل ہیں اس کیس میں؟
देखिए जी, इसमें तो ये तो बहुत अर्ली स्टेज पे है, इसमें अभी फिजिकल जो रिमांड है वो रिफ्यूज हुआ, रिसेंटली आया, हमारे नॉलेज में रिसेंटली आया और जुडिशियल रिमांड स्टार्ट हुआ, और इसमें हमने बेल फाइल किया है आज नंबर 1, जो 3 एप्लीकेशंस आपने अभी जिक्र किया। दूसरी एप्लीकेशन हमने ये दी है कि इसका जो ट्रायल है इसको ओपन ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि ये कौमी अहमियत का एक ऐसा केस है, अपनी तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती, और आम आवाम का ये हक बनता है कि इमरान खान के ऊपर अगर इतने सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं कि जो स्पेशल सीक्रेट एक्ट की प्रोविजन लगाकर ये कार्रवाई इतनी तेजी से जारी है, तो अवाम का ये हक है कि उनको जानना चाहिए। ये तो मैं समझता हूं कि एक ऐसी दरखास्त है जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन की, इमरान खान के अपोजिशन की हैं, उन तमाम को मंजूर होनी चाहिए, क्योंकि कल वो भी इसी तरह निशाना बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया इंतजार साहब।